علامہ جواد حسین عابدی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں سید مفتی نور رحمانی صاحب. بہت بہت شکریہ. اور آج کے ہمارے سیگمنٹ کے جج طلحہ عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ ہے دل بولے آزاد ہیں ہم. اس میں ہمارے تقریری مقابلے میں 3 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان کا تعارف. ہمارے ساتھ ہیں سید یاسر امام اور ان کے ساتھ ہیں سنبل زیدی اور انمتا ذوالفقار. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کے آنے کا. آج کا آپ کا ٹاپک ہے اس دور میں خاموشی بھی جرم ہے. آپ کے پاس 2.5 منٹ ہوں گے. 2.5 منٹ میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گی سنبل زیدی صاحبہ کو. آپ تشریف لے آئیں. آپ کے پاس 2.5 منٹ ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دربار شام میں کھڑی فاطمہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے بت توڑتی ہوئی یہ کہتی ہے کہ آئندہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ خاموشی بھی جرم ہے. کہ صدر علی وقار کشمیر و فلسطین کی ماں بہنیں سنت سکینہ و زینب ہی تو ادا کر رہی ہیں کہ دیکھتی ہیں کہ کہیں پر علی اکبر جیسا لاشا پڑا ہے تو کہیں عباس جیسا باوفا لاشا پڑا ہے تو کہیں حسین جیسا باپ پڑا ہے اور کہیں وہ لاشیں بھونکتے کتوں کی نگاہوں کا نشانہ بن رہے ہیں اور وہ مائیں بہنیں صدا دے رہی ہیں کہ کہاں ہیں. ارے کہاں ہیں وہ لوگ جو ہماری آوازوں کو بلند کرتے ہیں؟ کہاں ہیں؟ لیکن عوام خاموش ہے. ارے حساب ہوگا, سب کا حساب ہوگا. کہ کہاں ہے ارض و سما کے مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دیں. ارے حوث کی سوخی کہ صدر علی وقار خاموشی جرم ہی تو ہے. اگر خاموشی جرم ہے تو شہر پاکستان کا ایک ایک فرد مجرم ہے. مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی غریب کا پیٹ کاٹ رہی ہے صدر علی وقار. پیٹرول سے لے کر آٹے تک, سبزیوں سے لے کر پھلوں تک سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں لیکن عوام خاموش ہے. ارے یہ لوگ مجرم ہی تو ہیں. اور اگر کوئی ظفر عباس عوام کی آواز سے بنتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ, عوام سو رہی ہے, مت جگاؤ. جی ہاں علی وقار, تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنے حق کے لیے اٹھا اس کی آواز کو دبا دیا گیا. قائد اعظم سے لے کر ارشد شریف تک, ارے فاطمہ جناح سے لے کر ماہی بلوچ تک, جب جس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی یا تو اس کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا یا پھر اس کو باغی قرار دے دیا گیا یا اسے جلا وطن کر دیا گیا. ہمیں اپنے حق کے لیے اب کھڑا ہونا ہوگا, اب ہمیں بولنا ہوگا. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں دعوت دوں گی سید یاسر امام کو. آپ تشریف لائیں. آپ کے پاس بھی 2.5 منٹ ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جرم کو ہوتا دیکھ کر خاموشی اختیار کر لینا بھی جرم کہلاتا ہے صدر علی وقار. مگر آج کے اس دور میں رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. اسے سیزن کہہ کر اشیاء کو مہنگے داموں میں فروخت کیا جا رہا ہے تو وہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خاموشی سوالیہ نشان ہے. تو وہیں ظفر عباس جیسے کئی سماجی کارکن اس خاموشی کو توڑتے ہیں اور پھل فروش مافیا کو بے نقاب کرتے ہیں. کہ صدر علی وقار اس دور میں رمضان چھیپا اور فیصل عیدی جیسے کئی سماجی کارکن انسانی حقوق کی آواز بنتے ہیں تو وہیں شرمین عبید چنائی عورتوں کی حقوق کے لیے کھڑے ہوتی ہیں. کہ صدر علی وقار وہیں ارشد شریف اپنی خاموشی کو توڑتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ وہ کون تھا. کہ صدر علی وقار اقرار الحسن سر عام جرم کو بے نقاب کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اس دور میں خاموشی جرم ہے کیونکہ ہمارے رگوں میں دوڑتا خون حسینی ہے جو ہمیں جرم کے آگے جھکنے نہیں دیتا. کہ صدر علی وقار آج قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے معماروں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو محض 2 قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے تھے مگر آج کہیں سندھو دیش کا نعرہ ہے تو کہیں پاکستان مخالف نعرہ ہے. ارے تم بتاؤ اب تمہیں کب تک خاموش رہنا ہے اور اس جرم میں شریک ہوتے رہنا ہے. کہ صدر علی وقار
ہم آج اس ایوان میں یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر بات فرقہ واریت اور لسانیت کی آئے گی تو ہم اتحاد، تنظیم، یقین محکم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خاموشی کو توڑ دیں گے کہ صدر علی وقار جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ ویژن تھا کہ نوجوان خاموش رہنے کی بجائے سسٹم کا حصہ بنے تاکہ معاشرہ بدعنوانیوں سے پاک ہو سکے، تو اسی طرح فلسفہ اقبال بھی یہی تھا کہ شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام پھر گردش میں لا ساکیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ، سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں پھر بیدار کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ یہ تھے سید یاسر امام، اور اب میں دعوت دوں گی انمتا ذوالفقار کو کہ آپ تشریف لائیے۔ ٹاپک آپ کو معلوم ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے 2.5 منٹ کا اب۔ جب درندوں کے ہاتھوں میں طاقت کا زور ہو تو معصوم قومیں خاموش ہو جایا کرتی ہیں صدر علی وقار۔ آئیے خاموش عوام اور ارباب اختیار کا تماشا براہ راست دیکھیے کہ قومیں جن کے ناموں کو کتاب روزگار پہ روشنائی کے بجائے پانی سے لکھتی ہیں، کہ جن کی باتیں اتنی ہلکی اور کھوکھلی ہیں کہ منہ سے نکلتے ہی ہوا میں منتشر ہو جاتی ہیں، کہ جن کے اہل جبہ و دستار وہ حکمراں ہیں جو بھیجوں سے خالی منڈیوں کو در اغیار پر جھکاتے تسکین پاتے ہیں، کہ جو تمہاری دی گئی دستار کو عزت نہیں سمجھتے بلکہ کشکول بنا کر IMF اور عالمی بینک کی کاسالیسی کرتے ہیں، کہ ان کی ساز عشرت کی ہر تار کے ساتھ نہ جانے کتنی ہی خاموش بیواؤں کی آہیں، یتیموں کی اریانی اور لاوارث بچوں کی صدائے گریہ لپٹی ہے، کہ اے میری معصوم قوم، اب تو بول بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک ہے تیری، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہتے، بول جو کچھ کہنا ہے کہتے۔ فقط اس دور میں ہی نہیں، ہر دور میں خاموشی جرم ہے صدر علی وقار، کہ یہ خاموشی ہی تھی جس نے کبھی معروف قوال امجد صابری کو تو کبھی علی رضا عابدی کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا، کہ یہ خاموشی ہی تھی جس نے زینب جیسی کتنی ہی معصوم کلیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا، کہ یہ خاموشی ہی تھی جس نے کبھی انچولی کے سمیر تو کبھی گلستان جوہر کے ہوٹل میں بیٹھے نوجوانوں کو تو کبھی کورنگی میں 5 بیٹیوں کے باپ کو ڈکیتی کا نشانہ بنایا۔ تو میری معصوم قوم، ظلم اور بربریت کی تمام زنجیروں کو توڑ اور بتلا دے دنیا کو کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا۔ اور اب میں آؤں گی اپنے جج کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب آپ نے بھی تقریر سنی، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح میں اسی بات کو پہلے انڈوز کروں گا کہ ان کا یہاں آنا، ججز کے سامنے گفتگو کرنا، ٹی وی سیٹ پہ موجود ہونا، پہلی چیز تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ جب مضمون ہم تیار کرتے ہیں تو باقی جج اس پہ بہترین روشنی ڈالیں گے۔ میں یہ عرض کروں، جب بھی کبھی ہم اسلامی واقعات یا شخصیات کا اس میں تذکرہ کریں تو الفاظ کی جو ترتیب آگے پیچھے کی صرف ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ کا کی اور تمثیل جب ہم مثال پیش کریں تو اس میں صرف یہ لحاظ رہے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ بہت اچھا تھا، ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے اسلامی مقدسات ہی کو کوٹ کرنا چاہیں گے۔ بہت اچھا جذبہ تھا تمام تینوں کنسرٹ کا، باقی کہ خدا ان کے جذبے کو سلامت رکھے تاکہ بہترین سے بہترین خدمت کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں بچوں کا انداز بیاں بہت اچھا تھا، مواد بھی اچھا تھا، بس کہیں کہیں اعتماد کی کمی تھی، تو وہ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے، بولتے رہیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس بچوں سے میں کہوں گا کہ جب بھی کوئی بھی موضوع آپ کو دیا جائے تو ایک تخیل جو ہوتا ہے نا وہ پہلے بنانا پڑتا ہے ہمیں۔ ہم جب بھی کسی اسپیچ کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایک تخیل، ایک سوچ ہوتی ہے، تصور ہوتا ہے، پھر اس میں مواد کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی میں کام کرتے ہوئے پورے 2 سے 2.5 منٹ کے اندر اپنی بات کو کنوے کر دیتے ہیں، یہ کامیابی ہوتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی آج کے ہمارے سیگمنٹ کے جج طلال عالم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟
آغا شورش کاشمیری تاریخ میں ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آپ کہیں بھی تقریر کرنے جائیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنا مواد یاد ہونا چاہیے. اگر آپ یاد کیے ہوئے مواد کے ساتھ نہیں بولیں گے تو گویا آپ کے جسم کا ایک مخصوص حصہ جو ہے نا وہ آپ سے چھین لیا گیا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نیشنل ٹی وی پہ آئیں, تمام مقررین اور جو مقررین ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ سیمی فائنل اور فائنل بھی ہونا ہے, تو آپ سطحی کانٹینٹ لے کے نہیں آئیں. اس پہ بہت اچھا بولا جا سکتا تھا, یہ بہت اچھا عنوان تھا, یہ بہت اچھا موضوع تھا, لیکن اکثر مقررین نے جو یہاں پہ نیگیٹیوٹی پہ زیادہ بات کی, اس پہ پازیٹیو گفتگو بھی ہو سکتی تھی. بہرحال اتنی سی بات ہے, آپ تمام لوگوں نے بہت اچھی کوشش کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک میں روزے بھی ہوتے ہیں, دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ تقریر یاد کرنا بہت مشکل کام ہے. تو آج تینوں مقررین میں سے واضح فرق اگلے راؤنڈ کے لیے ہمارے ساتھ کوالیفائی کر رہی ہیں 11 نمبروں کے ساتھ انمتا ذوالفقار. بہت بہت شکریہ نمتا, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں.